شاہ نیوز میں آپ کا استقبال ہے۔ تازہ ترین خبروں کے لیے دیکھتے رہیے شاہ نیوز۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اسلام جو ہے ایک مکمل نظام حیات ہے۔ اس میں جہاں عبادات کے معاملے میں رہنمائی کی گئی ہے، وہیں پر سماجیات، سیاسیات اور معاشیات کے ہر مسئلے کا حل بھی موجود ہے۔ تو لہذا اسلام اپنے ماننے والوں کو کسی چیز کا محتاج نہیں رکھتا، اور زندگی کے ہر نظام میں، ہر مرحلے میں اسلام نے نمایاں اصول پیش کیے ہیں، اور مسلمان ان اصول کو اپنا کر، اس نظام حیات کو اپنا کر دنیا و آخرت میں سرخ روئی حاصل کر سکتا ہے۔ لہذا انسان کی زندگی کا ایک اہم نظام معاش بھی ہے، اور معاشیات بھی انسان کے لیے بہت ضروری ہے۔ اور زندگی میں اگر انسان فارغ البال رہے گا تو وہ بہت سے کام بھی کر سکے گا، اور عبادات بھی کر سکے گا، اور دینی معاملات کو بھی انجام دے سکے گا۔ لیکن اگر انسان فقر و فاقے کا شکار ہو جائے اور تنگدستی کا شکار ہو جائے تو پھر وہ جو ہے کئی طرح کے جرائم کا شکار ہوگا، بلکہ احادیث میں یہاں تک بھی آتا ہے کہ عسیٰ کاد الفقر ان یکون کفرا، کہ فقر و فاقہ، تنگدستی انسان کو کفر تک بھی جو ہے پہنچا دیتی ہے۔ تو لہذا اسلام نے اپنے ماننے والوں کو کسی بھی معاملے میں کسی کا محتاج نہیں رکھا، معاشی اعتبار سے بھی کسی کا محتاج نہیں رکھا۔ چنانچہ اسلام میں مسلمانوں کی معاشی بہتری اور برتری کے لیے دو نظام جو ہے رائج ہیں، ایک ہے نظام زکوٰۃ اور ایک ہے نظام وقف۔ اگر یہ دو نظام اسلام میں مسلمان اگر صحیح طور پر اس کو اپنائیں اور اس کو پروان چڑھائیں اور اس پر محنت اور جد و جہد کریں اور اس کے لیے کوشش کریں، تو پھر مسلمان کسی اور کے پاس یا کسی اور کے سامنے ہاتھ پھیلانے کے محتاج نہیں رہیں گے۔ لہذا ان دونوں نظاموں میں ایک نظام زکوٰۃ بھی ہے۔ جب جو ہے بہت سے مالدار لوگ ہیں اور بہت سے غریب ہیں، لیکن اللہ رب العزت نے مالدار کے مال میں غریب کا بھی حصہ رکھا ہے اور اس کو زکوٰۃ کے طور پر ادا کرنے کا حکم دیا ہے۔ جیسا کہ قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا، وفی اموالہم حق للسائل والمحروم، مالداروں کے مال میں مانگنے والے فقیر کا بھی حق ہے، نہ مانگنے والے فقیر کا بھی حق ہے۔ تو مانگنے والے ضرورت مند دو طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ مانگتے ہیں، سائل ہیں، لیکن بہت سے لوگ ایسے ہیں جو خوددار ہوتے ہیں، جو مانگتے نہیں مگر ضرورت مند ضرور ہوتے ہیں۔ تو لہذا اس کے لیے ایسے لوگوں کو تلاش کرنا اور مستحقین تک زکوٰۃ پہنچانا اور پھر ان کی زندگی کو بہتر بنانا، یہ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے اور ذی شعور کی ذمہ داری ہے۔ چنانچہ اسی مقصد کے تحت اگر جو زکوٰۃ سینٹر انڈیا کا قیام عمل میں آیا، تقریباً 2-2.5 سال کے عرصے میں ان کی کوششوں اور کاوشوں سے تقریباً 21 مقامات پر ان کے سینٹرز قائم ہوئے اور 240 سینٹر قائم کرنے کا ارادہ ہے، اور تقریباً 5000 افراد کو جو خود مکتفی بنا دیا گیا اور اپنے قدموں پر کھڑے ہونے کے قابل بنایا گیا۔ زکوٰۃ سینٹر کا جو کام ہے، جو نظام ہے، وہ کسی مسلک سے وابستہ نہیں ہے، بس مسلمانوں کی معاشی بہتری اور ان کی برتری ہے۔ اور اس سینٹر کے تحت جو لوگ کاروبار کرنا چاہتے ہیں لیکن ان کے پاس مالیہ اور سرمایہ کی کمی ہے، تو زکوٰۃ سینٹر والے حضرات ان کے دلچسپ جو کاروبار ہوگا اس کے ٹولز یا اس کے ذرائع اور اس کے تمام چیزیں فراہم کریں گے، تاکہ وہ کاروبار کر کے خود مکتفی ہو سکے۔ اور اسی طرح جو طلباء فنی کورسز سیکھنا چاہتے ہیں، جیسے لیب ٹیکنیشین وغیرہ وغیرہ، تو یہ لوگ اس کے لیے بھی امداد کریں گے اور اس کی فیس بھی ادا کریں گے۔ الغرض ان کا مقصد مسلمانوں کی معاشی حالت کو بہتر بنانا ہے، اور کسی مکتب فکر اور کسی سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ہر آدمی ہر حیثیت سے اس کا تعاون کرے، مالدار مالی حیثیت سے، علماء علمی حیثیت سے، اور دیگر عوام اپنی حیثیت کے مطابق اس کا تعاون کرے اور اس کو آگے بڑھانے کی کوشش کرے۔ چنانچہ یہ محبوب نگر میں بھی اس کا ایک سینٹر اور ایک یونٹ قائم ہوا ہے۔ لہذا اہلیان محبوب نگر کی ذمہ داری ہے کہ اپنی حسب استطاعت و سہولت اس کا تعاون کرے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ان کی کوششوں کو کامیاب بنائے، ان کے اعمال میں اخلاص پیدا فرمائے، اور دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے، امت مسلمہ کو اس سے استفادے کا موقع عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا